محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کو بیان فرمایا۔ علماء محققین کا کہنا ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو زندہ ہیں ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ جو مر چکے ہیں ان کی روحیں ان کے جسم اور بدنوں کے اندر واپس آ جائیں اور بے ہوشوں کو افاقہ حاصل ہوگا، اور اس وقت لوگ جب زندہ ہوں گے دوبارہ ان کے جسم کے اندر ان کی روح واپس آئے گی تو محشر کے عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوں گے اور اس کو تکتے رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کو بلائے گا، اس کے نبی کو بھی بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو دین کی دعوت دے کر کے آپ کو ڈرانے والا اور بشارت سنانے والا بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا، تو کیا آپ نے دین کی دعوت اپنی قوم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حاضر کرے گا اور اپنی قوم کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، نوح ہم نے جو پیغام تمہیں لے کر کے بھیجا تھا، دین کا وہ پیغام تم نے اپنی امت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، مولائے کریم 950 سال کا زمانہ نبوت کا میرا رہا، اور اس 950 سالہ مدت کے اندر 10-20 نسلیں میری امت کے اندر آئیں، میں نے ان تمام کو دین کی دعوت دی، ان تمام کے سامنے دین کا پیغام رکھا، لیکن انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو قبول کر کے دین کی طرف نہیں آئے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر کے مجھے بددعا کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں طوفان کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ پھر اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کہے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 950 سال تک تمہیں دین کی دعوت دی، کیا واقعی انہوں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تمہیں میری طرف بلانے کی کوشش کی، تمہیں غلط کاموں سے ہٹا کر اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم
اللہ رب العزت کے سامنے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ اللہ، انہوں نے ہمارے پاس دین کا پیغام نہیں پہنچایا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، بشارت سنانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا، نوح آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نے دین کا پیغام ان تک پہنچا دیا، یہ انکار کر رہے ہیں، تم مدعی ہو، اپنے اس دعوے کے اوپر گواہ پیش کرو۔ تو قرآن کریم کی آیت اس بات کو بتاتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور امت محمدیہ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے اور کہیں گے، اللہ آپ امت محمدیہ سے معلوم کر لیجئے، آپ نبی کریم علیہ السلام جو آخری نبی ہیں ان سے معلوم کر لیجئے۔ جب یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سنے گی تو کہے گی، اللہ، امت محمدیہ تو ہم سے ہزاروں سال بعد دنیا کے اندر آئی، انہیں کیا پتا ہمارے بارے میں کہ ہمارے نبی نے ہمیں دین کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو امت محمدیہ کہے گی، اللہ، آپ نے ہمارے درمیان اپنے آخری نبی کو بھیجا، اپنے کلام قرآن کریم کو بھیجا، اور آپ کا نبی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ کا کلام بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کلام میں بھی ہمیں بتایا گیا، آپ کے نبی نے اپنی زبانی بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی امت کو دین کی دعوت دی۔ بہرحال اللہ رب العزت امت محمدیہ کو پیش کرے گا اور فرمایا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اس دن لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔